اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. میرا جینا میرا مرنا the fiqh of life and death. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کوئک ریویو کر لیتے ہیں جو ابھی تک ہم لوگوں نے کرا، جتنے چیپٹرز ہم نے کور کیے، پھر آج کے لیسن کی طرف چلے. بہترین زندگی گزاریں تاکہ موت بھی بہترین ہو. روحانی زندگی، جس میں مین ٹاپک آتا ہے کہ روحانی صحت، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کرا تھا کہ اپنے قرآن کے تعلق کو بہترین بنائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا ساتھی ہے دنیا کا بھی اور قبر کا بھی اور آخرت کا بھی. اور نماز ہمارے ایمان کا چیک کرنے کا میٹر ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہر نماز ایسے پڑھیں کہ شاید یہی میری آخری نماز ہے، تو ہم اس کو پھر بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد روزہ اور تزکیہ. رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا اور پھر اس کے بعد نفل روزے رکھنا بھی طبی اور روحانی لحاظ سے فائدہ مند ہے. روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری یا تقوی جیسی صفات پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کور کیا تھا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا مال کی محبت کم کر کے قربانی اور احسان کو فروغ دیتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی موت میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور پھر نیکسٹ ایک اور حدیث پہ نظر ڈالیے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنا اس فتنے کو دور کر دیتے ہیں. آئیے اب ایک نظر روحانی زندگی پہ بھی ڈالتے ہیں، اس کا بھی کوئی ریویو کر لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے شکر گزاری. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں. ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، کہ پس تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے شکر گزاری کا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. تو اس کا کیا ریوارڈ ہے کہ جب ہم شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید نعمتوں سے نوازے گا. اور سب سے پہلا شکر ہمیں کیا ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے چنا. ہم سب، آپ اور میں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم دین کی کلاسز میں آئیں اور دین سیکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنی دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے.
سورہ البقرہ آیا نمبر 105۔ تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت، احسان اور شکر کہ اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا، ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے مواقع دیے، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیے کہ شکر گزاری جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور نیکسٹ کہ شکر گزاری سے کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری سے دل میں نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہے انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو نیکسٹ اب دیکھیے کہ ہمیں شکر گزاری کیسے کرنی ہے۔ شکر گزاری کا اظہار دل، زبان اور عمل سے کرنا ہے۔ سب سے فرسٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہو اور زبان سے شکر گزار ہو، اور ہمارا عمل یہ ثابت کرے کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اب پلرز آف گریٹیٹیوڈ دیکھ لیتے ہیں۔ ایکنالجمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس، اعتراف نعمت، کنفیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ، زبان سے اس کا اظہار، اوبیڈینس اینڈ ورشپ یوزنگ دا بلیسنگس، کہ آپ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اس کی سب نعمتوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دل سے شکر گزاری کا اظہار کیسے کریں۔ Your attitude and response to different aspects of life is different when you are grateful۔ یعنی ہمیں ہر پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پازیٹیو تھنکنگ اینڈ ہیونگ گڈ ایزمپشنس، شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اڈاپٹ پازیٹیو تھنکنگ ایز دا سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنائیں۔ اور ہم نے اپنی سیرہ اسٹڈی میں پورے کورس کے ڈیوریشن میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پازیٹیو سوچتے تھے، ہر ایکسپیکٹ آف لائف میں ان کا پازیٹیو اپروچ تھی۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پازیٹیو اپروچ جو ہے، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ ہو، ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ڈیولپ ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کرنا ہے، پازیٹیو ان ایوری اسپیکٹ آف لائف۔ کیونکہ ایک لیڈر اپنے مشن کے لیے اتنا فوکسڈ ہوتا ہے تو وہ صرف پازیٹیو چیزوں کو ہی دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا اتنا ڈومینیٹنگ افیکٹ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمن کی خرابیوں کو پبلکلی ہائی لائٹ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دوسروں کی ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ نہیں بنایا۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہمارا اخلاص ہمارے کام میں برکت ڈالے گا۔ پھر نیکسٹ آپ دیکھیے کہ پازیٹیو تھنکنگ میں پازیٹیو جملے بھی بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم پازیٹیو ورڈز بولتے ہیں، پازیٹیو سینٹنسز بولتے ہیں، تو اس کا پورا ایفیکٹ ہماری باڈی پر ہوتا ہے، اور ہم پازیٹیو سوچ کر، پازیٹیو بول کر اپنے برین کو ری گرو کرتے ہیں۔ جیسے اس طرح کے جملے بولنا کہ میں اللہ کی مدد اور توفیق سے ہر کام کر سکتی ہوں، یا الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہر آزمائش میں میرے لیے سیکھنے کی بات ہے، یا میں ایک مثبت سوچ کی انسان ہوں، یا مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور میں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مشکل وقت میں آپ ایسے جملے بولیں گے کہ ہر آزمائش میں میرے لیے سیکھنے کی بات ہے، تو یہ جملہ ہی آپ کو ایک الگ سی پازیٹیو انرجی دے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ پریشانی کے وقت آپ کے اندر شکر گزاری بڑھے گی، کیونکہ یہ سارے جملے جو ہیں یہ شکر گزاری کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی کام بہت مشکل ہے اور اس وقت آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے یہ کام کر سکتی ہوں، یا ہر کام کر سکتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس اپورچونٹی پہ شکر گزار ہیں۔ اور ایسے ہی کہ اگرچہ مجھے کچھ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ سوچنے کی بجائے کہ اوہ یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اس سے غلطی سے بھی میں نے اپنے لیے ایک سیکھ لی، تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اور نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں کہ کمپلینرز آر ناٹ اچیورز،
کیونکہ اگر انسان ہر وقت نیگیٹو باتیں بولتا رہتا ہے تو وہ زندگی میں کچھ نہیں اچیو کر پاتا ہے۔ اور نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے کہ اچیور کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ تکلیفوں پر صبر کرنے والے اور نعمتوں پر شکر کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ایمان والا جو ہے وہ ہر معاملے میں پازیٹیو ہوتا ہے، وہ کمپلینر نہیں ہوتا ہے۔ ہر موقع پر تکلیف ہوتی ہے تو بھی پازیٹیو جملے بولتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو بھی پازیٹیو جملے بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاتا ہے۔ اور پھر نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے کہ جتنا شکر اتنے زیادہ مواقع ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے برین کو اسکین کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دن میں 30 منٹس کمپلین کرتے رہتے ہیں، چاہے عام سی بات ہو یا سیریس بات ہو، ان کا برین شرنک ہوتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے برینز کو اسکین کر کے دیکھا۔ تو آپ ذرا سا سوچیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلینٹس کرنا شروع کر دیں، صبح کوئی اٹھا نہیں، ناشتہ دیر سے ہوا، میری کلاس تھی، میرا کلاس لیٹ ہو گئی، آج ناشتہ نہیں لگا، کہا تھا ناشتہ ٹائم سے لگ جائے، آج بچے گئے نہیں پلے کرنے کے لیے، اوہو آج بارش ہو رہی ہے میں لیٹ ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سب کمپلینٹس ہیں نا۔ اور اگر آپ ایک ایک منٹ بھی کام کریں تو مجھے لگتا ہے 30 منٹس بڑے آرام سے ہو جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں۔ اور اب دیکھیں کہ لاسٹ بات شکر گزاری کے حوالے سے کیا ہے کہ اپریشیٹ ایوری بلیسنگس، اٹ ول بی اینڈ لیس چین آف کمپلینٹ اف یو ڈنٹ اسٹاپ، وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ تھنک۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ خاموش رہنا سیکھ جائیں تو اب بہت ساری چیزیں خود بخود ہی صحیح ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنی ہر بلیسنگ کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیے کہ بہت پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے۔ اور بندوں کا شکر سب سے زیادہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ ان کو دعا دیں، جزاک اللہ خیرن کہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے اور ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ کوالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے۔ جیسے کسی نے پانی پلایا تو اس کو دعا دے دی۔ اب بعض اوقات جیسے بچے پانی لے کر آتے تو ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کا شکر گزار ہونا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کو شکر ادا کرنا ہے، ان کو دعائیں دینی ہے، اور اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں ان کے شکر گزار ہوں۔ اپنے بھائی بہنوں کے کوئی آپ کو کال کرے تو اس کا شکریہ ادا کریے کہ تم نے مجھے یاد کیا، جزاک اللہ خیر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نیکسٹ ایک ایکٹیویٹی جو بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور یہ ہم نے بچوں کے ساتھ بھی کری اور یہ ایڈلٹس کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ جار بنانا یا ایک گریٹیٹیوڈ ڈائری بنانا۔ اور اس کے لیے یہ کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر شکر گزاری کی کمی ہے اور آپ کو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ہر روز اس ڈائری میں 3 اپنی نعمتیں لکھیں، اور یا تو اس کو ڈائری میں نوٹ کریں یا اس کو پیپرز پہ لکھ کے اس جار میں ڈال دیں۔ یعنی 3 نعمتیں سوچیں آپ، اور پھر آپ اس کو لکھیں اور لکھ کر کے اس جار میں ڈالیں یا پھر اس کو ڈائری میں سیو کریں۔ اور پھر جب ایک ویک کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ جو جار میں ڈالی ہے انہیں کھول کے، اور بے شک آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور میں نے الحمدللہ خود اس کا ایکسپیرینس کرا، یہ جرنل والی ایکٹیویٹی سٹارٹ کری۔ آپ یقین جانے کہ 3-4 پیجز میں نے لکھے، اور اس میں صرف اپنے جسم کی ہی نعمتوں پہ شکر گزار تھی۔
अल्हम्दुलिल्लाह, आँखों की नेमत, नाक की नेमत, कान की नेमत, हाथ पैरों की नेमत, बोलने की नेमत, फिर दिमाग, फिर बॉडी के सारे पार्ट्स। और फिर मैंने देखा कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इतना कुछ है हमारे जिस्म में कि जिसका हम हर वक्त अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करते रहें। तो ये एक्टिविटी भी बाज़ दफ़ा हमारे अंदर ज़्यादा हमारे ग्रैटिट्यूड को स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम लिखना शुरू करते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं क्या कुछ है जो हमें अल्लाह ताला ने बिना मांगे हुए दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसको कितना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बच्चों के साथ ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि आप एक जार बनाएं और उनसे बोलें कि हर रोज़ हम अपनी 3 ब्लेसिंग्स इसमें लिख कर डालेंगे और वीकेंड पे हम सब उसको खोल के रीड आउट करेंगे कि हमारे पास अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी हैं। तो इस एक्टिविटी से आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर भी शुक्रगुजारी पैदा होगी इंशाल्लाह, कि जब वीकेंड में हम वो स्लिप्स खोलेंगे और देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, तो वाकई में वो शुक्र करने की एक तौफीक हमारे अंदर पैदा होगी उसको देख करके। जैसे आप देखें कि कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके कानों में हेयरिंग प्रॉब्लम है, जिनकी ज़बान में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकते। तो ये सब छोटी छोटी नेमतें हैं, जब इनको हम रियलाइज़ करेंगे तो हम वाकई में अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे होंगे, और जो कि हम दिल से शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, या तो ग्रैटिट्यूड जार बनाइएगा या ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए, और इंशाल्लाह इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के हर लम्हे में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह ताला हमें पसंद करता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, तजल्लियात नबूवत बाय उस्ताज़ा डॉक्टर तलत फ़ातिमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हम लोग जो टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो था वफूद मुबल्लिगीन और दीगर उम्माल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़तह मक्का के बाद जो डेलीगेशंस आए उनके बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था पेज नंबर 443 से। उसी के कंटिन्यूएशन में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 452 से, 452 की लास्ट लाइन से। तुजीब का वफद। तुजीब कबीला किंदा की एक शाख है। ये लोग अपने कौम के वो सदक़ात जो उनके फ़ुक़रा से बच रहे थे लेकर आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस अमल से खुशी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एज़ाज़ और इकराम किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारे पास इस जैसा अरब का कोई वफ़द नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसका सीना ईमान के लिए खोल देता है। ये लोग कुरान और सुन्नतों को पूछते और सीखते रहे, फिर वापसी का इरादा किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अफजल तरीन तोहफे दिए और पूछा कि क्या कोई आदमी बाकी रह गया है। उन्होंने बताया कि एक लड़का हमने डेरे में छोड़ रखा है, वो हम में सबसे कम उम्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरसिलूहु, उसे भी भेजो। वह आया तो अर्ज़ परदाज हुआ कि अल्लाह के रसूल, मैं इसी जमात से हूँ जो अभी आपके पास आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़रूरत पूरी कर दी, आप मेरी ज़रूरत भी पूरी कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वमा हाजतु का, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? उसने कहा, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम करे और मेरे दिल को गनी कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मतलूबा दुआ कर दी और दूसरे साथियों जैसे तोहफे देने का हुक्म दिया। चुनांचे ये सबसे ज़्यादा क़नाअत पसंद इंसान हुआ। ज़माने इर्तिदाद में, यानी जो फितनों का ज़माना था जब लोग मुर्तद हो रहे थे, ज़माने इर्तिदाद में न सिर्फ इस्लाम पर साबित कदम रहा
بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمی رہی۔ تو قوم نے آپ دیکھے کہ اس کو چھوٹا سمجھ کر، بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور یہ اپنے ڈیرے پر یا خیمہ پر ہی رہا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی کی بات چیت ہوئی تو سب سے زیادہ عقل مندی کا ثبوت انہوں نے ہی دیا کہ نہ صرف دعا بلکہ ایک بہت ہی اچھی دعا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، رحم کی دعا کر دیں، اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے۔ غنی کر دے کا مطلب کیا ہے کہ میرا دل غنی ہو جائے اور مجھے قناعت نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگلا وفد جو آیا وہ بنی فزارہ کا وفد تھا۔ یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ تبوک کا پورا واقعہ ہم نے تفصیل سے پڑھا، تو اس سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے، یعنی اسلام لا چکے تھے اور ان کے ہاں زبردست قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی کہ اللہ سے دعا کر دیں کہ ہم پر بارش برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ یعنی ان کی ایک یہ سوچ غلط تھی کہ آپ اپنے رب سے سفارش کر دیں، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے، تو یہ بات ان کی صحیح نہیں تھی۔ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ پھر دوسرا اگلا وفد ہے نجران کا وفد۔ نجران یمن کی حدود پر ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا، یعنی یہ علاقہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 73 بستیاں تھیں، اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ اسقف یعنی جو ان کا گورنر تھا، اس کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا، پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا، رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کرے، یعنی ایک ڈیلیگیشن بھیجے جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے، ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، یعنی کہ جو ان کا حال حلیہ تھا وہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی۔ انہیں بعض کبار صحابہ نے مشورہ دیا جو بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے، انہوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اسلام کو جو لیا وہ تابعداری کی میننگ میں لیا، اور اپنے کرسچن ہونے کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ ہم تو پہلے ہی تابعدار ہیں، پہلے ہی ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: صلیب کی عبادت، یعنی وہ جو کراس ہے، ان کی جو ایک نشانی ہے ان کے مذہب کی، اس کی عبادت، سور کھانے کی عادت، اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ یعنی اپنی بات پہ انہوں نے
آرگیو کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 59 سے 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کو آیات مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ اس طرح سے لعنت کرنا جھوٹوں کے اوپر، ایک دوسرے سے جب ایک دوسرے کی بات پر قائل نہ ہو انسان، اور تو یہ آخری درجے کی چیز ہے کہ ایک فریق دوسرے کو اور دوسرا فریق پہلے کے لیے یہ بات کہے کہ اب حجت تمام ہو گئی اور یعنی اب بھی اگر قائل نہیں ہوتے تو پھر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے مہلت مانگی، اب ڈر گئے کہ اب تو قرآن کی آیات کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاعنت کی ہے، ملاعنت یعنی آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کرنا، تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ حسب ذیل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، یعنی وہ جو جزیہ ٹیکس تھا اس پر راضی ہو گئے، ایمان نہیں لائے لیکن ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے۔ اور وہ ٹیکس کیا تھا؟ 1000 جوڑے یعنی لباس سفر کے مہینے میں، اور 1000 جوڑے رجب کے مہینے میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کے تقریباً چاندی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذمہ، امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں، اس لیے کہا امانت دار آدمی بھیج دیں تاکہ وہ جزیہ جو طے پایا ہے وہ ان کے ساتھ ان کو اسلامی حکومت کو روانہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور یہیں سے ان کا لقب یعنی ابو عبیدہ کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ نجران واپسی کے دوران میں وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یعنی چلے تھے تو مسلمان نہیں تھے، واپس ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو مسلمان نہیں تھے، لیکن آپس میں جب انہوں نے بات چیت کی اور دین کو سمجھا اور ان میں سمجھ آئی کہ وہ کیا چیز چھوڑ آئے ہیں پیچھے اور کس چیز پر راضی ہو گئے ہیں، تو پھر 2 لوگ مسلمان ہوئے اور دھیرے دھیرے کر کے 60 لوگ آئے تھے، سب مسلمان ہو گئے۔ اہل طائف کا وفد، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینے پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا عبد یا لیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینے روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد کے گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں، اور یہ کہ وہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، یعنی جو ان کا جو بت تھا اس کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نمازیں معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور فرما لی۔ یعنی پہلے جو انہوں نے شرطیں رکھی تھیں اس میں جتنی باتیں تھیں وہ ساری اسلام کے خلاف تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات نہیں مانی کہ انہیں زناکاری کی اجازت دی جائے، شراب نوشی کی اجازت دی جائے، سود خوری کی اجازت دی جائے۔ ان ساری باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا۔ لیکن جب لات کو ڈھانے کی بات آئی کہ ہم نہیں ڈھا پائیں گے اس کو، ایک عرصے تک انہوں نے اس بت کی عبادت کی تھی، تو لہٰذا وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے دل میں خوف بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی طرف سے آفت ہمارے اوپر نہ آ جائے اگر ہم اس کو ڈھائیں۔ ایک عرصے دراز تک کے لگے رہے تھے وہ اس کام میں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کہ آپ کسی کو بھیج کے اس کو ڈھا دیجئے، لیکن ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور اس بات کو منظور فرما لیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام، قرأت قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ آپ دیکھیں ادھر بھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو ایک وفد آیا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کو وہ ڈیرے میں چھوڑ جایا کرتے تھے کم عمر سمجھ کے، اور جا کے تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کی درخواست کی جو بڑوں نے نہیں کی تھی۔ اور یہاں پر بھی ایک چھوٹے بچے کو وہ چھوڑ جایا کرتے تھے، اپنے پیچھے نہیں لے جایا کرتے تھے کہ سوچتا ہوں کہ چھوٹا ہے جا کے کیا کرے گا۔ تو جب وہ لوگ چلے جاتے تھے تو یہ کیا کام کرتے تھے کہ جاتے تھے اور جا کر کے قرآن سیکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا، بتایا نہیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے گروپ کو کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی بنیاد پر ان کے بہترین ایمان اور ان کے قرآن کے علم کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا امیر ان صحابی کو بنا دیا۔ تو اس میں بہت سبق ہے کہ صرف کم عمری کو بنیاد بنا کر اگر ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا سیکھے گا یا یہ کیا سمجھے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض وقت کم عمر کے لوگوں کی سمجھ بڑی عمر کے لوگوں کی سمجھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض وقت ہمارے بچے کوئی بات سیکھ کر کے آتے ہیں، کوئی اچھی بات انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، کسی درس میں گئے ہوتے ہیں، کہیں سیکھی ہوتی ہے، اور وہ جب گھر آ کر کے بتاتے ہیں تو بڑے اس پر بالکل کان نہیں دھرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے اور اس کی کیا سمجھ آئی ہوگی، الٹا وہ ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ سیکھ کے آیا ہے اس بات کو۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی ہم کو کوئی بات بتاتا ہے، کوئی اچھی بات جو ہمارے دین کی روح سے بالکل صحیح بات ہے، تو پھر اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر فوری آپ اس کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اگنور نہ کریں، اس پر ریسرچ کریں کہ آیا یہ کہ بات صحیح ہے۔ فوری ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں عمل سے دور کر دیتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہمارے جو بڑے لوگ کام کر کے چلے گئے ہیں، بہت ساری بدعات خاندان میں رواج دے کر کے چلے گئے ہیں اپنی لا علمی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں،
اور آ کے وہ گھر پہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ فلاں کام کرتی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، یہ بدعت ہے، ایسا نہ کریں، تو بڑے ان کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ بعض اوقات خاندان میں آئی ہوئی بہویں ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ سسرال میں کوئی بدعت رائج ہے، کوئی ایسا غلط کام رائج ہے جو سب کو گناہ گار بنا رہا ہے، اور وہ ٹرائی کرتی ہیں کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ دیں، وہ نہ کریں اور گھر میں ایک اچھا ماحول قائم کریں، لیکن ان کو بہو سمجھ کر ان کو جھڑک دیا جاتا ہے کہ نئی آنے والی لڑکی، غیر خاندان سے آنے والی لڑکی اپنے طور طریقے ہمارے گھر میں رائج کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کو منفی انداز سے لیا جاتا ہے، نیگیٹو طرح سے لیا جاتا ہے، جبکہ کرنے کا کام کیا ہے کہ کوئی بھی ہمیں کوئی دین کی بات بتاتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کی بہو ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، نہ بھی رشتہ ہو، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا ایسا ہو کہ جو ملنے آتا ہو، دوست ہو، احباب ہو، ساتھی ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، اور آ کر کے وہ کسی اچھی بات کی دعوت دے، کسی بری بات سے ہم کو روکنا چاہے تو اس کی بات کی قدر کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں کوئی اچھی بات کیوں بتائے گا، یا ہمیں کسی بری بات سے کوئی کیوں روکے گا؟ صرف اسی وقت جب وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا، ہماری بھلائی چاہتا ہوگا، تو بات کو مثبت انداز سے لیں کہ یہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہمارا دوست حقیقی یہی ہے جس کو ہمارے دین کی بھی فکر ہے اور ہماری دنیا کی بھی فکر ہے، اسی لیے تو ہم کو یہ بات بتا رہا ہے، تو ہم اس سے رک جائیں، اور اگر دل نہیں مانتا تو اس کی مزید ہم تحقیق کر لیں۔ لیکن اگنور کر دینا، دوسرے کو اچھی کوئی بات بتانے پر جھڑک دینا، یہ سوچنا کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے مجھ سے، یہ مجھے کوئی بات کیوں بتانے لگا ہے، تو یہ رویے، منفی رویے، یہ غلط ہیں، یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے سے روک دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم بہت سی باتوں پر، چھوٹوں پر یقین کرتے ہیں نا، دنیا کی باتوں پر۔ اگر کوئی ہم سے کم عمر آ کر کے ہمیں گھر میں بتاتا ہے کہ آپ دیکھیں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، آپ اس کو جا کے دکھا لیں، میں نے ریسرچ کی ہے، فلاں مارکیٹ بہت اچھی ہے، آپ وہاں سے جا کر کے شاپنگ کر لیں، تو ہم تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، اور بلکہ کہتے ہیں ہمیں آپ ہی لے کر کے چلیں۔ لیکن ہمیں اگر کوئی دین کی بات بتاتا ہے ہم سے کم عمر کا انسان، تو ہم پھر اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حد یہ کہ نہ صرف ہم خود مانتے ہیں بلکہ جس نے ان کو، اس بچے کو سکھائی ہے، اس کم عمر انسان کو سکھائی ہے، اس ٹیم تک کو، اس گروپ تک کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے تمہارا دین خراب کر دیا، ایمان خراب کر دیا، وہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے یہاں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے تم کو۔ تو یہ منفی رویے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور سیرت کے یہ واقعات اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دین کو سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک کم عمر انسان کا دل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں تو وہ پھر راغب ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی عمر کا انسان جس کا دل سخت ہو جاتا ہے مستقل بدعات اور گناہوں کے کرنے سے، وہ پھر دین کی طرف رغبت کرنے میں ہر وقت ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مثبت انداز سے سوچنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں اس بات کی رغبت ڈال دے کہ ہم صحیح بات کو قبول کر لیا کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح بات کو صحیح دکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کرنے والے بنیں، اور غلط بات کو غلط کر کے ہی ہمیں دکھا تاکہ ہم اس سے بچنے والے بنیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ لوگ کو پوسٹ کر دیں گے۔ کل کی 2 دعائیں بھی مجھے پوسٹ کرنی ہے، اور یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 3 دعائیں گروپ پر پوسٹ کر دیں گے، کیونکہ جب یہ دعاؤں سے جو مسنون دعائیں ہیں ہم ان کو پڑھ کر کے دعا مانگتے ہیں تو قبولیت کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اسی پیج کا سیکنڈ پیراگراف، پیج نمبر 459۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ جو وفد آیا ہوا تھا طائف کا، تو جب وہ اپنی قوم میں پہنچے وہ لوگ، تو انہوں نے ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ اور قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے،
جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اس پر انہیں نخوت و تکبر نے تیش دلایا، یعنی غصہ دلایا، اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ وفد نے کہا ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت اپنا اسلام انہوں نے ظاہر کیا۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے، یعنی طائف میں رہنے والی جو ان کی قوم تھی، قبیلہ ثقیف، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا، یعنی ان کا جو بت تھا لات و عزا، آپ نے پڑھا ہوگا، تو لات نام کا جو بت تھا اس کو ڈھانے کے لیے طائف بھیجا ان کو، مغیرہ بن شعبہ اور خالد بن ولید کو۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی، یعنی ڈھا دی۔ پھر اگلا وفد ہے بنو عامر بن صعصع کا وفد۔ اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل بھی تھا، جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا غزوہ بئر معونہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے، یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے، جو وفد کا ترجمان تھا، کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے، یعنی آپ حکومت کریں وادی کے باشندوں پر، ویلی میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر، اور میں جو ہے دیہات میں، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر حکومت کروں، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں، ورنہ میں غطفان کے 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہیں مانی اور دعا کی کہ اے اللہ عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی، کیونکہ قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے نا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنی سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اسی کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر طاعون، جو بیماری ہوتی ہے، پلیگ کی بیماری، اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ، یعنی کہ اس نے وہاں سے نکلنا چاہا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے پر ہی مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بجلی بھیج دی اور دونوں جل کر مر گئے۔ اور اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ تو یہ آیت سورہ رعد کی نازل ہوئی اس موقع پر۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی حضرت موئلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا دائنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لی۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبان والا کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، بہت اچھی گفتگو فرماتے تھے، لہٰذا ان کو 2 زبان والا کا لقب دیا گیا۔ پھر بنو حنیفہ کا وفد۔ یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔
اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے۔ یہ لوگ ایک انصاری کے گھر اترے، پھر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ مزید کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہی نہیں ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاربار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ یعنی 2 کنگن آپ نے دیکھے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بہت بھاری ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بات بتائی گئی کہ آپ اس پہ پھونک ماریے تو یہ اڑ جائیں گے، اور اس طرح سے ہوا۔ تو یہ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹے، پرلے درجے کے جھوٹے نمودار ہوں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے، جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی۔ مسلمہ نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے، لیکن اپنے بعد اسے ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی چاہو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے پوری تفصیل سے دکھایا گیا ہے، یعنی خواب میں دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وفد واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ جھوٹا تھا، اس کا نام ہی، اس کا ٹائٹل ہی آپ دیکھیں کذاب ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاعت یعنی مقفع کلام گڑھنے لگا۔ سجاعت کہتے ہیں جیسے یہ کوئی ایسا کلام کہ جس میں تک بندی کی گئی ہو، اشعار کی طرح سے۔ سجاعت یعنی مقفع کلام گڑھنے لگا، اور اپنے قوم کے لیے شراب اور زنا کو حلال کر دیا۔ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے۔ ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں۔ مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا۔ اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی جس نے مسلمہ کو مارا وہ وحشی تھے۔ اور یہ وحشی کون تھے؟ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو اس نے فتح مکہ کے وقت آ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا تھا وحشی نے، تو اس لیے وہ پھر بعد میں صحابی کا درجہ پا گئے۔ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ اسود انسی تھا۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ابھی آگے ہم پڑھیں گے۔ اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس کا بھی حشر کیا ہوا۔ شاہان حمیر کے قاصد کی آمد۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رحاوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس شاہان حمیر، حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان زی، رائین و معافر و حمدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خط لکھ کر کے، جن کے نام ابھی ہم نے پڑھے،
اپنی اس بات کا ایک جواز بھیجا تھا، پروف بھیجا تھا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاکک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے اور 5 نمازیں پڑھاتے تھے۔ کس کو بھیجا آپ نے؟ معاذ بن جبل کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا تھا، اور جب بھیجا تو پھر وہ جا کے وہاں پہ کیا کام کرتے تھے؟ جنگوں کے حاکم تھے، قاضی تھے، صدقہ و جزیہ کی وصولی کرتے تھے اور 5 نمازیں پڑھاتے تھے۔ زیرین یمن، زبید، معارب، رزمہ اور ساحل کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دیتا ہے، کوئی قبیلہ کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتے کہ اطلاع مل گئی ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے۔ ان کی پھر تعلیم اور تربیت کا بندوبست فرماتے تھے، باقاعدہ طور سے ان کے لیے وہاں سے مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کو روانہ فرماتے تھے کہ جائیں اور ان کو دین سکھائیں، ورنہ تو یہ دین پھیل ہی نہیں سکتا تھا نا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے شاہان حمیر کے قاصد کی آمد، اور پھر یہ کہ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں دین کے احکامات سکھا سکیں۔ اور چلتے وقت نصیحت کیا فرمائی تھی؟ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔
تو آپ دیکھیں کہ اس نصیحت میں ہمارے لیے بھی کتنی بڑی نصیحت ہے کہ دین کے احکامات کو جب ہم سکھائیں تو سختی نہ کریں، آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں، خوشخبریاں دیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ جنت کا وعدہ ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم یہ بات کہتے رہیں کہ یہ کرو گے تو بس جہنم میں چلے جاؤ گے، تم تو جہنمی ہو، جہنمیوں والے اعمال کرتے ہو۔ تو نفرت نہ دلائیں، کیونکہ نگیٹو باتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور پازیٹیو باتوں سے انسان کو محبت کا ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے انسان میں۔ اور دوسری بات اس میں جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا، یعنی آپس میں گروپس میں کسی بھی طرح سے اختلافی معاملے نہ کیے جائیں، بلکہ مل جل کر کام کیا جائے۔ دین کا کام ہمیشہ، اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ دین کا کام ہمیشہ اتحاد کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تبھی پروان چڑھتا ہے، اور جب اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، آپ کا گروپ اور میرا گروپ، اور آپ کی کمیونٹی اور میری کمیونٹی، آپ کا معاشرہ اور میرا معاشرہ، آپ کا ملک اور میرا ملک، اور اسی طرح سے آپ لوگ اور ہم لوگ، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپس میں سوائے نفرتوں کے کچھ پیدا نہیں کرتی، اور انسان پازیٹیو کاموں سے ہٹ جاتا ہے اور نگیٹو کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم کس طرح اپنے اچھے کام کو فروغ دیں، ہمارا سارا فوکس یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو کس طرح لیٹ ڈاؤن کریں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے جملے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، تو اس طرح کے جب جملے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہوتے ہیں۔ ہمدان کا وفد۔ ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد 9 جنوری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس میں مالک بن نمط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بہترین شاعر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور قردت کی بلندیوں سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں سچے مانے گئے ہیں۔ یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی، اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے، یعنی کہ ان کے قوم کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا السلام علی حمدانہ، السلام علی حمدانہ، یعنی حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اتنی زیادہ خوشی ہوئی ان کے مسلمان ہونے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ فرمایا۔ سجدہ شکر، یہیں سے ہم کو جواز ملتا ہے اور جگہوں سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے جا کر کے تو کوئی مسجد میں اور نماز کا اور کسی چیز کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ جہاں پر اور جس جگہ ہوتے تھے وہیں پر سجدہ ادا کر لیا کرتے تھے، اور سجدہ شکر اس سجدے کو نام دیا گیا۔ بنو عبد المدان کا وفد۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الآخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جو کہتے تھے لوگوں اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بما کنتم تغلبون من قاتلکم فی الجاہلیہ، جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے، اور کسی پر ظلم کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق تم لوگوں نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی قعدہ کے شروع میں اپنے قوم کے پاس واپس گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں، سنت اور اسلام کی چیدہ باتیں سکھائیں، چیدہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں چیدہ جو ہیں، یہ چھوٹی تو ہیں لیکن امپورٹنٹ بھی، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں کہ بات چاہے چھوٹی بھی ہو لیکن امپورٹنٹ ہو، تو وہ باتیں ان کو سکھانے کے لیے بھیجا۔ اور کس کام کے لیے؟ کہ ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی دی جو بہت مشہور ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ جاہلیت میں جب آپ لوگ لڑتے تھے، آپس میں جنگیں کرتے تھے، تو غالب کون آتا تھا؟ آپ کے غالب آنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ تو جو دو وجوہات انہوں نے بتائیں وہ بہت اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہیں ہوتے تھے، یعنی جب ہم کسی سے بھی لڑائی کرتے تھے تو ہم متحد ہو کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ ہم ظلم کا آغاز نہیں کرتے تھے، یعنی جب تک ہمارے اوپر ظلم کوئی نہیں کرتا تھا ہم خود سے بڑھ کر اس پر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دونوں باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، اتحاد کو بھی اور ظلم کا آغاز نہ کرنے کو بھی۔ بنو مزہج کا اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابو طالب کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کریں، لڑائی نہ کرنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے، پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی۔ اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا، ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں، ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، پھر پلٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکل چکے تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ بجائے مدینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پھر مکہ ہی تشریف لے آئے یمن سے واپسی پر۔ عزد شنوا کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد حضرت سرد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے حضرت سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور ذوالخلصہ کا انہدام، یعنی ذوالخلصہ کو کس طرح سے ڈھا دیا گیا، انہدام کر دیا جانے کا مطلب کیا ہے؟ توڑ دیا جانا، ڈھا دیا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں، مشاہیر یعنی مشہور جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے ہیں۔ ان کے قبیلے بجلیہ اور خثعم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا
جسے ذوالخلصہ کہتے تھے، وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، چنانچہ وہ کعبے کو کعبہ شامیہ کہتے تھے، یعنی شام میں کعبہ شامیہ کہتے تھے، اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے، یعنی انہوں نے دو نام رکھ رکھے تھے دونوں کعبوں کو، اور اپنے جو ذوالخلصہ نام کی جگہ انہوں نے بنائی تھی جس میں وہ عبادت کرتے تھے اس کو کعبے کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، الا تریحنی من ذوالخلصہ، کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ثابت قدم رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ مہدی یعنی ہدایت یافتہ، اور ہادی یعنی راستہ دکھلانے والا، ہدایت کا راستہ۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے، یعنی انہوں نے شکایت کی کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ٹک کر بیٹھ نہیں پاتا ہوں، کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ عارضہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ پاتے ہوں گے۔ تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ میں آپ کے کہنے سے ضرور جاتا اور ذوالخلصہ کو میں مسمار کر دیتا، لیکن میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے اس کے 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خاری زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، اور ابو ارطاد کو اس کی بشارت دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی، یعنی جب آپ کے پاس یہ خوشخبری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بار دعا کی ان لوگوں کے لیے۔ اسود انسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، اور اس کے تمام اطراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال موجود تھے۔ عمال یعنی گورنرز، اور وہ لوگ جو حکومت کا کام کرتے ہیں، کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنی نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اشعریین کے علاقے میں سمٹ آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی چال چلی۔ فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ اسود انسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا، یعنی پہلے تو وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی، اور خط جو آیا وہ آپ کی وفات کے بعد پہنچا، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ ہو چکے تھے، اور ان تک وہ خط پہنچایا گیا کہ اس کا جو فتنہ تھا اسود انسی کا، یہ فتنہ آخر کار ختم ہو گیا، اور اس طرح اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ 2 کنگن آ کر آپ کے ہاتھ پر پڑے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت بھاری ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک تو آپ نے اسی وقت وہ قتل کرا دیا تھا، کیا نام تھا اس کا، پیچھے آیا تھا نام اس کا، ایک شخص کا، مسلمہ کذاب کا، اور دوسرا یہ اسود انسی تھا۔ تو اس طرح آپ کے خواب کو ایک تعبیر مل گئی۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، آج کافی ڈسٹربنس رہی